اچھا سر، ایسا ہوتا ہو؟ ایک یہ بات بتائیے کہ جیسے ابھی اس کی بات سیدواد والی بات پہ ہی تھوڑا سا اور آ جاتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے اشراف بدھی جیوی اور جو علماء ہے، جب کسی ہندو سے بات کرتے ہیں تو وہ حدیثیں بتاتے ہیں جس میں جو ہے سب برابر ہے. ٹھیک ہے، مجھے کو بہت لوگ حدیثیں بھیج رہے ہیں کہ جس میں یہ بتا رہا ہے کہ مجھے یہ سمجھانے کے لیے بھیج رہا ہے کہ دیکھو تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اسلام میں سب برابر ہے، کوئی سیدواد نہیں، فلانا ڈمکا نہیں ہے. اور پھر جب ود ان مسلم کمیونٹی یہ جب اسپیچ دیتے ہیں تو بتایا سیدوں کا کیسا رتبہ ہے، پنچن پاک کا ایک کنسپٹ نکال کے لاتے ہیں کہ کیسے 5 لوگ معصوم ہو گئے. ٹھیک ہے، جنتی حسین کی شان کو اتنا بڑھا دیتے ہیں، علی کی شان کو بڑھا کے پیش کرتے ہیں کہ علی جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس طریقے کی بات. اب مولا کا سینس یہ مالک کے سینس میں ہی لیتے ہیں، دوست کے سینس میں نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طریقے کی بات میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پھر اس کو کیسے دیکھا جائے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں، آپ اپنی کتاب لکھیے، پھر آپ کہیں گے کہ نہیں دراصل یہ سمجھ نہیں پائے ہیں، اسلام میں تو ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں. سیدواد کو تم کیسے کر رہے ہو؟ برہمنواد کی تو بات لکھی گئی ہے اسلام ان کے ویدوں میں، ان کی پرانوں میں. سیدواد کو کس طریقے سے تم ثابت کرو گے سیدواد ہے اسلام دھرم میں؟ تو اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ بھائی جب آپ جو ہے حدیث لاتے ہیں اہل بیت اور جو پیغمبر پاک کی تعریف میں موضوع حدیث سے پیش کرتے ہیں کہ نہیں وہ سارے مسلمانوں سے افضل ہیں، ان کا درجہ الگ ہے. بھائی مسلمان ہیں تو سب برابر ہیں، انسان ہے تو سب برابر ہیں. آپ جب سب برابر ہیں تو ان کے لیے الگ سے کیسے لیا بھائی؟ کوئی جنتی و سردار ہوں گے وہ؟ اس طرح کوئی حدیث اسلام میں نہیں ہے، جو صحیح حدیث سر نہیں ہے. مجھے تو کچھ حدیثیں بھیج دی ہے سر کچھ لوگوں نے اس کی بخاری وخاری کی، کہ جس میں اس طرح کی کچھ باتیں ہیں کہ سیدوں کا رتبہ زیادہ ہے. اور ابھی فیاض بھائی نے ایک اچھا آرٹیکل لکھا ہے جس میں بتایا کہ رنگریزوں کو کہا گیا یہ سب سے جھوٹے ہوتے ہیں. اور اس طریقے کی کچھ حدیثیں جو ہے وہ باقاعدہ بخاری وخاری کی کوٹ حدیثیں ہیں، مطلب یہ نہیں ہے. دیکھیے اگر ان حدیثوں کا آپ حدیث مان لیں تو قرآن کو انکار کرنا پڑے گا. قرآن کا اصول کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ کیسے کیسے حدیثیں گڑی گئی. قرآن نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کے سورہ توبہ میں قرآن نے جو ہے زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے بتایا کہ غریب ہیں، مسکین ہیں، جو مسافر ہیں، جو کہیں پریشان حال ہیں، ان کو دینا ہے. وہاں کہیں جات کا نام نہیں آیا ہے، لیکن حدیث میں کہہ دیا گیا کہ سید کو زکوٰۃ نہیں دیا جائے گا، سید کی زکوٰۃ حرام ہے. تو آپ قرآن کو مانیں گے یا حدیث کو مانیں گے؟ آپ اگر آپ حدیث کو مان لیتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے تو قرآن کی اس آیت کا انکار ہے. تو سر ابھی تو آپ پر منکر حدیث کا پھر آروپ لگے گا کہ یہ پورا پسماندہ آندولن والے اور ان کے جو انٹلیکچوئل ہیں سب کے سب منکر حدیث ہیں. پھر اس کو کیسے پھر آپ دیکھیں گے؟ کسی کے کہنے سے ہم منکر حدیث ہو جائیں گے. ہم کہہ رہے ہیں جو قرآن کے جو اصول ہیں، قرآن کی جو اتھینسٹی ہے، قرآن کا جو ایک نظریہ ہے، اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہو سکتی ہے. یہ کیسے آپ سوچ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بات کہیں گے؟ قرآن نے جگہ جگہ کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آتا ہے بالکل وہ بہت مسراتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کو بڑی ذمہ کرتا ہے کہ آپ سارے گناہوں سے پاک ہیں، آپ نے اسلام کو صحیح سے پہنچا دیا. حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے پوچھا، علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ کیا میں نے تم تک قرآن پہنچا دیا، اسلام پہنچا دیا؟ ہاں آپ نے پہنچا دیا. کہتے جو حاضر نہیں کو جو حاضر ہیں وہ ان تک پہنچا دیا جو حاضر نہیں ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. پھر قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ ہم نے جو ہے آج مکمل یہ حجۃ الوداع کیا آخری خطبہ تھا؟ کیونکہ مجھے پھر ایک ریفرنس اور دیا ہے ایک صاحب نے، انہوں نے بتایا کہ خمس یا کوئی جگہ تھی وہاں پر جس میں کوئی دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا جس میں بتایا تھا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ایسی بھی کوئی بات کیا؟ اس میں جو شیعہ سنی میں یہ بہت بڑا ڈفرینس ہے. جو سنی اسلام ہے یا سنی مانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا خطبہ آخری خطبہ ہے، لیکن شیعہ کے یہاں وہ جو ہے حجۃ الوداع خطبہ آخری خطبہ نہیں ہے. وہاں سے لوٹتے ہوئے ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا اور اس نے یہ کہا جس کا مولا میں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور یہ سب چیز بیان کیا ہے.
تو یہ شیعوں کے ٹریڈیشن میں شیعوں کے یہ چیزیں ہیں. سنی کیا یہ نہیں ہے. سنی کیا وہی ہے جو طلوع کا موقع ہے. غدیر خم بولتے ہیں اس کو. یہ غدیر خم میں نبی کے ساتھ روکا اور دیکھا کہ کہاں کہاں نظر دوڑائی. حضرت علی کو بلا کے کہا کہ تم جانتے ہیں ان کو؟ ہاں جانتے ہیں. کہا کہ جن کا میں مولا وہ اس کے علی مولا. یہ بات یہ شیعوں کے یہاں موجود ہے. اس پہ بہت بڑی زور دی جاتی ہے. اور شیعہ فلسفی یہیں سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. یہیں سے خلافت، یہیں سے وصیت، وصی اللہ کا کیسے پتا ہوتا ہے یہیں پہ ان کے یہاں. سنی کیا نہیں ہے. اچھا سنی آپ یہاں فرق کر رہے ہیں، لیکن میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جب کربلا کی بات آتی ہے تو چاہے وہ سنی کا سید ہو چاہے وہ شیعہ کا سید ہو، سب ایک ہی جگہ کھڑے نظر آتے ہیں. میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ہے کہیں نہ کہیں کربلا سیدواد کو بھی بڑھاوا دیتا ہے. آپ کا کیا مطلب؟ یہ میرا اپنا ویکتیگت نظریہ ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. میں آپ سے بس رائے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیے کربلا کے اوپر تو سنیوں کا بھی اختلافات رہے ہیں. شیعوں کے یہاں تو بالکل یہ نظریہ ہے نظریہ، لیکن سنیوں کے یہاں جو مختلف گروپس ہیں ان کے یہاں اس پہ بات نہیں ہوتی ہے. ان کے یہاں کچھ لوگ کیا اس میں کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے ہیں. کہتے ہیں کچھ بڑھا کے بن کے گئی. ایک ٹوٹلی ایک دوسرا نظریہ ہے. ہم اور جہاں تک یہ ہے کہ وہ جاتی واد کو بڑھاوا دیتا ہے، آپ ان کی ٹیچنگ پڑھ لیجیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ سندھی کنیز تھی، نام غزالہ صلافہ تھا. خود ان کے بیٹے جو زین العابدین تھے ان کی جو ہے ماں جو سندھی تھی اور خود ان کی بیوی کنیز تھی. مطلب بڑی مثالیں ہیں. یہ بات کی چیزیں جو کنورٹ ہوئی ہیں کہ مطلب وہ جو ہے ان کو بڑھا دیا گیا ہے. ورنہ ان کے یہاں حضرت امام حسین کے یہاں، حضرت امام حسن کے یہاں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سب کے یہاں جو ہے برابری کا بہت کنسپٹ تھا. ان کے یہاں ان کی سوچ نہیں تھی کسی کے یہاں بھی. اچھا سر یہ بتائیے، سنیوں میں بھی جو ہے جو صوفی ہے اس کی دھارا سنیوں میں بھی تو موجود ہے. آپ دیکھیے بہت سے جو سنی ہی پیر گزرے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا جتنے صوفی ہیں سب اپنا لا کے جو ہے علی تک جوڑتے ہیں، اپنے جو سلسلہ ہے جوڑتے ہیں. تو پھر ایسے تو وہ سنی اور شیعہ دونوں صوفی کے معاملے میں ایک ہی نظر آتے ہیں یہاں پر. تو ایک کتاب ہے حافظ مولانا سید ابراہیم حسینی کی، دین تصوف و طریقت. اس میں انہوں نے یہ پیش کیا ہے کہ صوفیزم جو بیسیکلی شیعہ ازم کا ایک حصہ ہے جو سنی بن کر کے سیدواد کو بڑھاوا دینے کی کوشش کیا. انہوں نے نظر پیش کیا ہے. اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ 99% جو صوفی ہیں وہ سید ہیں اور سیدواد کو غلط کرتے ہیں. آپ کوئی مزار اٹھا کے دیکھ لیجیے، مطلب جو فرضی مزارات وہاں بھی نام لگے گا سید شاہ، حسنی حسینی. اس پہ وقار بھائی بڑی اچھی بات بولتے ہیں کہ اور بھی مزار ہے، احمد رضا خان کی بھی مزار ہے، لیکن وہاں منت نہیں مانگی جاتی. آپ زیارت کے لیے ضرور جائیں، منت سید سے ہی مانگی جائے گی. یہ ایک انٹرسٹنگ بات وہ بتا رہے تھے. کیا سچ ہے یہ بات؟ اب دیکھیے جو ہے میرا بہت اس بارے میں اسٹڈی نہیں ہے ان کے بارے میں، وہ لوگ کیسے مذہب پہ مانتے ہیں میں اس بارے میں نہیں کہہ سکتا. ہاں لیکن یہ میں نے خود دیکھا. میں نے ایک صاحب بتا رہے تھے ایک مزار کے بارے میں لکھنؤ کے اندر کہ پہلے وہاں پہ ایک دھوبی جو ہے چائے لاتا تھا، بعد میں مزار بن گیا اور اس کے نام کے آگے سید جڑ گیا. میں نے جہاں تک دیکھا، میں دھوبی میں کام کر رہا تھا تو ایک جگہ گیا تو وہاں پہ کوئی بہت پرانی خبر تھی، بعد میں اس کو تعمیر کر کے اس پہ جو ہے حسن حسین لکھ دیا گیا. یہ تو بھاونا رہی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں جو ہے سیدواد کو بڑھاوا دینے کے لیے جب تک وہ حسنی حسینی یا صحابہ سے نہیں جوڑیں گے وہ عزت قابل عزت نہیں مانے جاتے ہیں.